بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ ایک گھر میں 10 افراد ہیں اور وہ ایک بکرا قربانی کرتے ہیں، تو کیا وہ قربانی سب کی طرف سے کافی ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور مسلمان اللہ کی توفیق سے تیاریوں میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہو کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، دکھاوے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث جامع ترمذی اور دیگر سنن میں بھی موجود ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ حدیث سنداً صحیح ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کفایت کرتی ہے۔ البتہ گھرانے کا تصور کیا ہے؟ بعض اہل علم نے فیملیز کی تقسیم کی ہے اور بعض نے چولہے کی، لیکن اس میں اصح اور راجح قول کہ ایک خاندان، ایک فیملی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے ایک قربانی جب اس گھر کا، اس فیملی کا سربراہ کرے گا، کفایت کرے گی۔ ایک شخص کے وہ بچے، بیوی جو اس کی کفالت میں ہے، یہ ایک فیملی تصور ہوگی۔ وہ بچے جو شادی شدہ ہیں، علیحدہ سے برسر روزگار ہیں، گو اسی چار دیواری میں رہتے ہیں، کھانا پینا ان کا بھلے ایک ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ دوسری فیملی تصور کی جائے گی، دوسرا خاندان تصور کیا جائے گا۔ عرف میں بھی یہی ہے کہ ہمارے عرف میں بھی اس کو علیحدہ فیملی اور علیحدہ خاندان کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ آپ عرف سے مراد یہ ہے کہ اپنے مردم شماری کے معاملات کو دیکھ لیں یا نادرہ نے خاندانوں کی تقسیم کس طرح کی ہے، ان معاملات کو دیکھ لیں، یہ عرف ہے کہ وہاں بھی یہی انداز ہے۔ جن حضرات نے اس کو رد کیا ہے، انہوں نے نصاب کی شرط لگائی ہے کہ جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہوں ایک فیملی کے، ایک گھر کے، ان سب پر قربانی ہے، لیکن دین اسلام نے نصاب کی شرط نہیں لگائی، اس لیے کہ اگر نصاب کی شرط ہوتی تو نصاب کا تعین بھی ہوتا۔ جیسے سونے پر زکوٰۃ ہے، نصاب رکھا گیا تو تعین بھی ہے 20 دینار، جس کا وزن 7.5 تولے بنتا ہے۔ چاندی پہ زکوٰۃ رکھی اور نصاب مقرر کیا تو نصاب بتایا بھی۔ ایسے ہی جانوروں پر، بکریوں پر، گائے پر، اونٹوں پر، زمینی پیداوار، جہاں جہاں اسلام نے نصاب مقرر کیا ہے تو آگے تعین بھی ہے کہ نصاب ہے کیا۔ تو قربانی اگر صاحب نصاب پر ہوتی تو نصاب کی کوئی مقدار بھی شریعت بتاتی، لیکن قرآن و سنت میں نصاب کا تعین نہیں کیا گیا، بس یہ کہا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ امر تاکیدی ہے نبی علیہ السلام کا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کے عمل کو شریعت نے بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے۔
یہ تاکید دی. اور استطاعت پھر عرف سے لی جائے گی کہ قربانی کرنے سے ہمارے روزمرہ کے معاملات میں حرج واقع نہ ہو بس. تو لہٰذا یہ کہنا کہ گھر کے جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہیں ان پر علیحدہ علیحدہ قربانی ہے، یہ درست. ہاں اللہ رب العالمین استطاعت دیتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے 1 سے 2، 2 سے 4 قربانیاں کریں، کوئی حد نہیں، بشرطے کہ اخلاص ہو، ریاکاری اور دکھاوے سے پاک عمل ہو. میں کارخانے میں کام کرتا ہوں اور کارخانے کے مالک کہتا ہے کہ مارکیٹ سے پیمنٹ نہیں آ رہی، اس لیے میں ابھی پیمنٹ نہیں ملے گی، جبکہ اس نے قربانی کے لیے 4 لاکھ کا جانور لے لیا ہے. مزدور کی مزدوری روک کر 4 لاکھ کی قربانی کرنا کیا جائز ہے؟ بڑا اہم سوال ہے مزدور کی مزدوری سے متعلق. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو قیامت کے دن میدان حشر میں خود پٹکوں گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی مزدور سے مزدوری تو لے لے اور پھر اس کی اجرت اسے پوری نہ دے. یہ کتنی واضح انداز میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ مزدور اجیر اسے پریشان نہ کیا جائے. لہذا مزدور کی مزدوری مقدم ہے ہر بات سے پہلے. ہاں مزدور کی رضا کے ساتھ کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے معاملات صحیح چل رہے ہیں، میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے تو اور بات ہے، نہیں تو اس قربانی کے عمل سے بھی مقدم یہ ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کو اس کی اجرت دے. قربانی کا جانور گھر آنے کے بعد عیب آ جائے تو کیا کریں؟ عیب آ جائے، اگر وہ عیب ان عیوب میں سے ہے جن کو شریعت نے نام لے کر کہا کہ اس عیب والے جانور کو قربان نہ کیا جائے، تو پھر اس جانور کو بیچا جائے. اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے، دوسرا جانور لے لیا جائے. آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اب سستے داموں بکتا ہے، آپ نے 1 لاکھ کا لیا تھا، اب 80,000 کا گیا ہے تو آپ 80,000 کی قربانی کر لیں، لیکن عیب سے پاک ہونا چاہیے. 80 میں جانور نہیں ملتا، آپ کچھ حصے جانور میں ڈال دیں. آپ نے پہلے گائے لی تھی، اب بکرے لے لیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ ان عیوب سے بچیں جن عیوب کا شریعت نے نام لے کر ہمیں کہا یہ قربان نہ کیے جائیں. کیونکہ آج کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ ہم جانور تبدیل نہیں کر سکتے. ایک جانور کو جب تلاش کیا جاتا تھا تو اس وقت یہ عذر ہوتا تھا. اب منڈیاں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ جانور سستے بھی موجود ہیں، مہنگے بھی موجود ہیں. پورا جانور نہیں لے سکتے، اس میں حصے رکھے جا سکتے. جب یہ چیزیں آسان اور میسر ہے تو پھر ہمیں ان مجبوریوں والی رخصتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جو اس وقت یا ان حالات کو دیکھ کر رخصتیں دی جا سکتی ہیں کہ جب کوئی اس کا نعم البدل ہی نہ بن سکتا ہو. آج الحمدللہ موجود ہے، جانور بدل لینا چاہیے. قربانی کا جانور اگر مر جائے اور مزید گنجائش نہ ہو تو کیا کریں؟ اللہ رب العالمین اس کی نیت کے مطابق اسے اجر دے دیں گے. گو قربانی تصور نہیں ہوگی. قربانی کے وقت سے پہلے جانور مر گیا، حلال ہو گیا، ذبح کرے، اسے کھائے، تقسیم کرے، نیت کے مطابق اللہ اسے اجر دے گا. لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی، استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اجر اس کو مل جائے گا. اگر استطاعت ہے تو دوسرا لینا پڑے گا. قربانی کا جانور دانت توڑ دے اور دوسرے دانت نہ آئیں تو کیا کریں؟ دانت گرا دے. گرا دیا مطلب وہ دودھ کے دانت کھیرا جو ہوتا ہے، دانت
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ دو دانت والا دمدہ جس کو کہا جاتا ہے جانور ذبح کرنا ہے، سوائے جزعۃ من الظأن کے، بھیڑ یا دمبا اون والے جانور، وہ بھی یہی کہا الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، اگر کوئی مجبوری ہو تو ظأن اون والا جانور 1 سال کا ذبح کیا جا سکتا ہے، بھلے دوندا نہ، اس کے علاوہ دوندا جانور ہی کاٹا جائے۔ 2 دانت کا جانور کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہم عرف کا اعتبار کریں گے کہ جانوروں والے 2 دانت والا جانور کس کو، کس عمر والے کو کہتے ہیں؟ وہ عرف جب ہم دیہاتیوں کا، جانور پالنے والوں کا دیکھتے ہیں تو جب دودھ کے 2 دانت جانور گرا دیتا ہے تو ان کے ہاں وہ دوندا تصور ہو جاتا ہے، کیونکہ مسوڑے کے اندر نیچے سے وہ کہتے ہیں کہ دانت ابھرتے ہیں، اس کے بعد یہ دودھ والے 2 دانت گرا دیتا ہے، تو دانت گرا دیے، عرف میں یہ دوندا ہو گیا۔ لیکن آپ اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیں، آپ یہ دیکھیں کہ 2 دانت نکلے بھی نہیں ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ منڈی میں لوگ صرف چند ٹکوں کی خاطر دانت توڑ کے آ جاتے ہیں، دانت توڑ کے آ جاتے ہیں جانور کے، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو دانت گر چکے ہیں، اور دانت گر جانا دوندے ہو جانے کی علامت ہے۔ گر جانا 2 دانت کے ہونے کی علامت تو ہے، لیکن گرا دینا یہ علامت نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر کا جانور ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس نے اپنی عمر کی وجہ سے خود دانت گرائے ہیں، تو وہ لیا جا سکتا ہے، وہ 2 دانت کا تصور ہوگا۔ لیکن اس طرح منڈیوں میں ابہام میں نہ پڑیں، کہیں وہ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، توڑے نہ گئے ہوں، اس وجہ سے اس سے اجتناب کریں۔ حج اکبر کیا ہے، وضاحت کریں۔ حج اکبر کے بارے میں جو محدثین اور سلف صالحین میں اقوال ملتے ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے، وہ یہ تو ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ حج اکبر یوم عرفہ کا دن یہ حج اکبر ہے، کیونکہ حج میں سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، لہذا اس وقوف کو، اس دن کو حج اکبر کا لقب دیا جائے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یوم النحر جو اگلا دن ہے اس کو حج اکبر کہا جائے، 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس دن 4 مناسک حج کے ادا کرنے ہوتے ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، حلق ہوتا ہے، اور طواف افاضہ سعی کے ساتھ یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مناسک اس دن ادا ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ حج اکبر میں یہ اعلان کرا دیں کہ آئندہ کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور دیگر احکامات، سیدنا ابو بکر صدیق 9 ہجری کو جب قافلہ لے کے چلے آئے تو پیچھے یہ آیات نازل ہوئی کہ حج اکبر میں اس کا اعلان کیجئے، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں یہ اعلان کروائیں، تو یہ اعلان یوم النحر کو کیا گیا تھا، مینا کے میدان میں کیا گیا تھا، تو لہذا اس دن کو حج اکبر کہا جائے۔ اور اس بارے میں راجح اور سب سے بہتر قول یہ ہے کہ پورے حج کے مناسک مل جائیں تو یہ حج اکبر ہے، اور اس کے مقابلے میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ یہ بات کہ اگر وقوف عرفات جمعے کے دن ہو تو اس کو حج اکبر کہا جائے، یہ کوئی علمی اختلاف نہیں ہے، نہ اسلاف میں کوئی اس طرح کا
معتبر قول منقول ہوتا ہے کہ جمعے کی وجہ سے اعلان کیا جائے۔ یہ آیات نازل ہوئی جس سال، اس سال وقوف عرفات جمعے میں نہیں تھا۔ 9 ہجری کو نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا، وقوف عرفات جمعے کے دن آیا تھا، لیکن اعلان اس سے پچھلے سال ہو چکا ہے۔ تو لہذا ہر حج اپنے تمام مناسک کے ساتھ وہ حج اکبر ہے، اس کے مقابلے میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ اونٹ میں 10 حصے والی حدیث میں سفر کا ذکر ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر کے موقع پر، جس طرح سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، ہمیں حکم فرمایا تھا کہ قربانی کرو، گائے میں 7 آدمی مشترک ہو کر، شریک ہو کر، اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو جائیں۔ اور سیدنا جابر سے مروی دوسری حدیث کہ قربانی حج کے موقع پر ہم نے قربانی کی، گائے اور اونٹ میں 7 آدمی ہم شریک ہو گئے۔ یہ تضاد نہیں، یہ رخصت کے پہلو ہیں کہ اونٹ 7 افراد کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اونٹ میں یہ رخصت ہے کہ وہ 10 افراد کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور قربانی تو آپ نے جو کی تھی وہ سفر کے موقع پر تھی، اب وہ حج میں تھا، حج میں بھی وہ جائز ہے 10، یہ رخصت ہے، یہ تطبیق کا پہلو ہے، نہ کہ یہ تضاد ہے۔ دوسری صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت میں جانور ملتے تھے، آپ جب تقسیم کرتے تھے تو ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر رکھتے تھے۔ تو وہاں سے بھی ثابت ہوا کہ اونٹ کو 10 بکریوں کے مساوی قرار دیا گیا ہے، لہذا اونٹ میں 10 حصے رکھنا بلا شک و شبہ، بلا ریب جائز اور درست ہے۔ یہ تکبیرات چاند نظر آتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث ہے تو وضاحت فرمائیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے عشرۂ ذی الحج وہ افضل ترین دن قرار دینے کے ساتھ ساتھ فرمایا فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ، اس میں اعمال سارے عمومی طور پر اور بالخصوص فرمایا کثرت کے ساتھ اس میں تکبیرات، تحمیدات اور تحلیلات پڑھا کرو۔ تکبیر اللہ اکبر ہے، تحمید الحمدللہ ہے، اور تحلیل لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ تکبیرات کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ مرفوعاً تو ثابت نہیں، مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ ثابت ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، ابن عباس سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وعجل۔ مختلف صحابہ کرام سے مختلف الفاظ ثابت ہیں، کیونکہ شریعت نے تکبیرات کا خالی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کہتے رہنا، یہ بھی تکبیرات ہے۔ تو تکبیرات کا حکم نبی علیہ السلام نے عشرۂ ذی الحج کے مخصوص اعمال میں سے اس کا بھی حکم دیا۔ یہ مرفوع حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور مطلقاً اس کو ایک طرف بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ جب شریعت نے مطلقاً اعمال صالحہ، نیک اعمال کی ترغیب دی ان ایام میں، تو تکبیرات کیا نیک اعمال نہیں ہے؟ اللہ اکبر کیا یہ نیک عمل نہیں ہے؟ یہ نیک اعمال میں سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو محبوب جو سب سے 4 کلمات ہیں ان میں تکبیرات ہے، تحمیدات ہے، تحلیلات ہے۔
تو لہذا ان ایام میں باکثرت تکبیرات. پھر صحابہ کا عمل، ابن عمر اور ابو ہریرہ گلیوں بازاروں میں جاتے ہیں، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے بآواز بلند تکبیرات شروع کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کی تکبیرات سے متفق ہو کر وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ اجماع صحابہ نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آواز نہیں لگائی بازار سے کہ تم ان دنوں میں تکبیرات کیوں پڑھ رہے ہو؟ بعد کے اجماع جوڑ توڑ کر صحیح کیے جاتے ہیں، صحابہ کے اجماع کو رد کیا جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ یوم عرفہ کی صبح سے 13 تاریخ کی شام سے پہلے تک مزید تاکیدات کے ساتھ تکبیرات کا حکم آیا، اور ان احادیث میں باقاعدہ فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند تکبیرات کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے. عمل ثابت ہے، وہ چاہے امام ہو چاہے مقتدی. وہاں بھی استثناء نہیں ہے کہ امام نہیں پڑھے مقتدی پڑھے، امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے، بغیر وہ خصوصیت کے ساتھ. لیکن چاند نظر آنے کے ساتھ ساتھ بالعموم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر لیٹتے اٹھتے آپ کو عمومی طور پر تکبیرات کا حکم ہے. یوم عرفہ سے 13 تاریخ تک مزید مؤکد ہے حکم، اور بالخصوص فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کا حکم ہے. تو یہ صحیح ترین احادیث ہیں وہ بھی اور یہ بھی. اگر کوئی شخص کسی اپنے کا مال ہڑپ کر کے قربانی کرے تو کیا جائز ہے؟ کسی کا مال ہڑپ کر لے اور پھر قربانی کرے، یہ ہے. یہ میرے خیال میں ہر بندہ مسلم اس جواب سے واقف ہو کہ وہ شخص جو لوگوں کے حقوق تلف کر کے اللہ کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. اللہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ تو ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، وہ تو پاک ذات ہے، وہ تو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہی قبول فرماتا ہے. دوسروں کے مال ہڑپ کر کے حرام میں سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اجر لے لوں گا، حاشا وکلا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کسی طور پر اس کے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتا. اس کے لیے نجات یہی ہے کہ جن لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں، ہڑپ کیے ہیں، غصب کیے ہیں، ان کے حقوق ان تک پہنچائے. قربانی بھلے چھوٹتی ہے چھوٹ جائے. ٹائم تو ہو گیا، سوال ہے تو 3 سوال ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال ہے کہ باپ کی وراثت میں تاخیر ہو تو جس بیٹے کے ہاتھ میں ساری پراپرٹی ہو تو کیا وہ باقی بہن بھائی کو کرایہ دے گا؟ باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، حق یہی ہے کہ تقسیم ہو جائے، حق والوں کو حق مل جائے، لیکن تمام ورثاء کے اتفاق اور رضا سے تاخیر کر دی گئی ہے تقسیم میں. کچھ جائیدادیں ایسی ہیں کہ جن کے کرائے آتے ہیں، تو جی ہاں اسی وراثت کے حصے کے اعتبار سے اس آمدنی کو بھی لیا جائے گا. بلکہ ایک بیٹا باپ کے مکان میں رہتا ہے، دوسرا بھی ایک فلیٹ میں رہتا ہے، ان کے بھی مناسب کرائے مقرر کیے جائیں. اور جو بیٹے مستفید نہیں ہو رہے، جو بیٹیاں باپ کے اب اس مال سے مستفید نہیں ہو رہے، جبکہ اس مکان میں بھی اس کا حصہ ہے، اس فلیٹ میں بھی ان کا حصہ ہے، تو اس کے حصے کے بقدر انہیں کرایہ مقرر کر کے دینا یہ ان کا حق ہے. لہذا جب تک تاخیر ہے تو اس طرح حق والوں کو ان کے حقوق پہنچاتے رہنا چاہیے. ماں کو وراثت میں حصہ ملا، ماں جس بیٹے کے پاس رہتی ہے اس کے مالی حالات خراب ہیں اور مقروض ہے، ماں نے اپنی رقم اس ساتھ رہنے والے بیٹے کو دے دی ہے، تو اب اللہ اس کو مال دے تو کیا وہ بیٹا اپنے بہن بھائی کو حصہ دے گا؟ اور اگر نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ماں کو حصہ ملا،
سے مراد مرحوم کی بیوی کو حصہ ملا، کیونکہ مرحوم کی ماں کا حصہ اور ہوتا ہے، مرحوم کی بیوی کا حصہ اور ہوتا ہے۔ تو مرحوم کی بیوی بچوں کی ماں، یہی تصور ہے نا، بچوں کی ماں کا حصہ ہے۔ اب اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مرد کے لیے حکم ہے کہ مرد بھی اگر اولاد میں ہبہ کرے گا، اپنی زندگی میں دے گا، اس کو ہبہ کہتے ہیں، تو وہ برابری کی بنیاد پر ہبہ کرے گا۔ باپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، ماں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اپنی زندگی میں اولاد میں دینا ہے تو برابری کی بنیاد پر دے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو دے دوسرے کو نہ دے۔ اس میں غریب اور امیر کا کوئی تصور نہیں، وہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو زیادہ دے جس کو کم دے، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ یہ اس طرح تقسیم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کی تقسیم سے غریب کی غربت ختم ہوگی۔ ہاں، اس کی اس جائز مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے بقیہ اولاد کو اعتماد میں لیتے ہوئے اسے دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بفرض محال ایسا ہو چکا ہے اور پھر اللہ نے اس بچے کو حیثیت دے دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کو اس جائیداد میں سے جتنا حصہ ان کا بن سکتا تھا، اور مجبوری کی وجہ سے ان کی ماں نے ان کو دے دی، لہذا اس کو ان تک وہ حصص پہنچانے چاہیے۔ نہیں تو والدہ کے حق میں سب اس کی اولاد کو دستبردار ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، کہ ہم نے اپنی والدہ کی اس تقسیم کو قبول کیا اور ہم کسی حق کا مطالبہ کرنے والے نہیں ہیں، تاکہ ان کی وہ ماں اس غلط تقسیم کی وجہ سے اللہ کے ہاں عتاب اور سزا کی مستحق نہ ٹھہرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔